10 ذی الحجہ کو میں نے رمی کی، حج سے فارغ ہو کر طواف زیارت کے لیے آیا، غسل کپڑے تبدیل کے طواف کیا، بابنا جا کر دیکھا پیدل چلنے کی وجہ سے میرے ٹانگوں سے ڈھونڈ رسے سے کپڑے خراب ہوئے ہیں۔ بہرحال یاد رکھو اگر وہ طواف کی حالت میں بھی خراب ہو چکے تھے تو پھر ناپاک کپڑوں کے ساتھ تو طواف ہوتا نہیں۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ ابھی ایک دفعہ پھر اسی نیت سے طواف کو قضا کر کے دہرا لو کہ یا اللہ ہو سکتا ہے اس وقت میرا وضو نہ ہو یا خون نکلا ہوا ہو، تو اس لیے میں دوبارہ طواف کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ پھر کچھ نہیں ہوگا۔ 11 ذی الحجہ کی کنکری ہم نے 11 بجے کی ہے۔ بہرحال مولم نے کچھ کہا، مسئلہ یہی ہے کہ 11 اور 12 کو جنہوں نے زوال سے پہلے کنکری ہماری ہیں ان پہ دم ہے۔ میں پاکستان سے جدے آئی، احرام اور نیت لاہور سے کی تھی، جدہ ایئرپورٹ پہ واش روم ڈھونڈ رہی تھی، برداشت نہ ہوا، پیشاب نکل گیا، ہوٹل میں آئی، وہاں آ کر شراب تبدیل کی، کوئی حل نہیں، یہ بیماری ہے، مجبوری ہے، پراسٹیٹ ہو تو پھر آدمی کنٹرول نہیں کر سکتا، کوئی مسئلہ نہیں آپ کے حج کو یا عمرے کو۔ اسی مربع گز کے پلاٹ میں گراؤنڈ فلور پہ ایک گودام ہے، اس پہ 4 منزلہ عمارت بنائی ہے۔ بعض علماء اعتراض کرتے ہیں کہ زمین پہ ہونی چاہیے، لیکن انشاءاللہ جائز ہے۔ اب یہ بھی تو اوپر بنی ہوئی ہے نا، مکے کی مسجد جو ہے کتنا منزل بنی ہوئی ہے۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ ایک آدمی جدے گیا، احرام کے بغیر آ گیا، کوئی بات نہیں، جدہ میقات تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے مینا میں قیام کے دوران سیب کا جوس وغیرہ پیتے رہے، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ آپ کی تفسیر جو ہے، تفسیر مکی جو ہے، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ وہ پاکستان میں آپ کو ملے گی، مختلف یعنی کتب خانوں سے، اور زیادہ اس کا اہتمام مدرسہ قاصرون میں مفتی صاحب انہوں نے کیا، ان سے بھی مل جائے گی، اور جو وہاں بڑے بڑے بک سیلر ہوتے ہیں ان سے بھی مل جائے گی، تفسیر مکی کے نام سے۔ اور سیرت النبی کی CD ملے گی یا پھر کتاب ملے گی تو وہ خطبات مکی کے نام سے 4 جلد میں ہے۔ بارہ کو میری طبیعت خراب تھی، بیمار تھا، دیوار سے پہلے میں نے کر کے بس اللہ قبول کرے، اور کیا اگر مریض تھے تو ٹھیک ہے۔ آب زمزم اور قربانی کا گوشت جو ہے ہم غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ مکے میں زمزم ابو جہل نہیں پیتا تھا، یہ کیا بات ہے، کافر نہیں پیتے، اور اس نیت سے دو کہ اللہ اس کو اسلام نصیب کرے۔ احرام کی حالت میں انگلی سے ناک میں وقت بال ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ جیرانہ سے بھی عمرہ ہو جاتا ہے، مسجد عائشہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ جیرانہ سے میرے آقا نے خود فرمایا ہے اور مسجد عائشہ سے حکم فرمایا ہے۔ صفا مروہ کا ایک چکر زیادہ لگ گیا، اللہ معاف کرے۔ میرے بھائی کو انڈین آرمی نے گرفتار کیا ہوا ہے، اللہ ان کے ظلم سے ہر مسلمان کو بچائے۔ وہ کوئی ایک آدمی گرفتار ہے، وہاں تو روزانہ لاشیں اٹھتی ہیں، لاشیں گرتی ہیں، ہماری بہو بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، ہندو اور سکھ ان کو بے عزت کرتے ہیں، لیکن مسلمان قومیں خاموش ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوم ولدت امہ سے تحقیق یہی ہے علماء کی کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات سے بھی مراد گناہ کبیرہ صغیرہ، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں۔
قضا نماز بھی جو حقوق اللہ ہے وہ معاف ہو جائیں گے، لیکن حکم ہے کہ پڑھو۔ حضور نے قضا نمازیں پڑھی ہیں، اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ انتظامی امور کی بنا پہ ہم مینا کے بجائے مزدلفہ میں ٹھہرے، اللہ قبول کرے۔ حج میں اگر ایک سے زیادہ واجب رہ جائیں، کون سے واجب؟ ہر واجب کے لیے دم ہے، اگر واجب مختلف ہے تو۔ امام کے پیچھے حنفی ہیں تو فاتحہ نہ پڑھیں، امام کے پڑھنے پہ اعتبار کریں، اگر شافعی ہیں تو پڑھا کریں۔ ہم نے مزدلفہ میں فجر کی نماز 4:50 پہ پڑھی، مزدلفہ ہم نے 5:50 پہ چھوڑا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کا یعنی وقوف مزدلفہ ہو گیا، نماز سے لے کر سورج نکلنے تک ہوتا ہے۔ بہرحال امام کے آگے جو لوگ کھڑے ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ زندہ کے لیے عمرہ نہیں، ان کے لیے دعا کرو۔ اگر ہم بھیڑ کی وجہ سے نیچے کے بجائے اوپر جا کے طواف مکمل کریں وہ بھی ٹھیک ہے، عمرے کا ثواب زیادہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسجد عائشہ یا جدہ سے عمرہ کریں تو جتنا ٹائم عمرے میں لگتا ہے اتنا ٹائم طواف کرتے رہیں تو طواف کا زیادہ ثواب ہے۔ خامد جو ہیں بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، سجدہ تو نہیں کرتے لیکن نیاز کا کھانا کھاتے ہیں، آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں ادھر، اللہ ان کو ہدایت۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں۔ خواتین اگر لیزر کے ذریعے چہرے یا جسم کے بال صاف کریں بالکل ٹھیک ہے۔ ہم 14 اگست کو آئے، مکے میں 14 ستمبر تک ہیں تو مہینہ ہو گیا، پھر تو آپ مقیم ہیں، لیکن اس دوران میں مدینہ شریف چلے گئے، واپس آئے تو پھر مسافر ہو گئے۔ 5 بچے ہیں، 3 بیٹیاں 2 بیٹے، ام بریرہ اور پتہ نہیں کیا عبدالہادی، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ، سب کے اللہ سب کو ہدایت ہے۔ لا ریب نام نہ رکھا کرے، لا ریب قرآن کی صفت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ رات 3 بجے مزدلفہ نکلا، جا کے کنکری ماری 4 بجے، بالکل الحمدللہ 2 دم پڑ گئی، ایک تو مزدلفہ کا وقوف نہیں کیا دم پڑ گئی، اور ایک کنکری وقت سے پہلے ماری وہ بھی دم پڑ گئی۔ جلدی کرنے کا اب 800 ریال خرچ ہوگا تو عقل آ جائے گا نا، اگلے سال جلدی نہیں کرو گے۔ ہم ہر سال میلاد شریف مناتے ہیں، بالکل بدعت ہے، ثواب کے بجائے گناہ ہوتا۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ اگر میلاد دین ہوتا، میرا ایمان ہے سب سے پہلے ابو بکر عمر عثمان علی مناتے ہیں۔ اگر میلاد دین ہوتا سب سے پہلے حسن حسین بی بی فاطمہ مناتے۔ یہ تو 600 سال بعد ایک بادشاہ نے رسم جاری کی تھی، وہ گلے میں پڑ گئی۔ اب تو نہیں، پیر ایسے ایسے ہتھ کنڈے کرتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ ایک پیر صاحب تھے، میں نام تو نہیں لیتا، تو وہ سفر میں ہوتے نا جی، تو بڑا پروٹوکول، آگے پیچھے گاڑیاں شاڑیاں، تو بس سڑک کے کنارے جنگل میں جاتے جاتے اشارہ کر دے گاڑیاں روک دو، گاڑیاں رک جاتی، حضرت جلدی سے گاڑی سے نکلتے اور دور جا کے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے، آدھا پونا گھنٹہ کھڑے رہتے، اس کے بعد واپس آتے، کہتے حضور پاک کی سواری جا رہی تھی، میں ملنے کے لیے گیا تھا۔ اب ایسے آدمی کو میں پیر کہوں گے کیا کہوں؟ یہ دعویٰ تو کبھی ابو بکر نے بھی نہیں کیا، حضرت عمر عثمان و علی نے بھی نہیں کیا۔ صحابہ کی جنگیں ہو گئی، بی بی عائشہ حضرت علی کی جنگ ہو گئی، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، ان میں سے تو کسی نے کہا کہ حضور آئے تھے فیصلہ کرنے کے لیے؟
میرے پاس آ جاتے ہیں، بس 2 دیگیں پکا لو، 2 نعت خواں کھڑے کر دو، وہ بھی داڑھی منڈے، حضور آ جائیں گے۔ ایک آپ کے پیر نے تو کہا نا کہ حضور نے فرمایا ہوائی جہاز کی ٹکٹ بھی بھیجے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قربانی کے بعد احرام کھول کے غسل کیا، کپڑے پہن لیے، 2 گھنٹے کے بعد سر کے بال صاف کیے، دم تو نہیں پڑی لیکن 10-15 ریال صدقہ کرو۔ اگر طواف زیارت تو کر لیا لیکن 2 رکعت واجب الطواف بھول گئے، اب پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے عمرے کے طواف میں پہلے چکر میں کندھا ننگا نہیں کیا، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی کے گھر میں کوئی ہے، پانی گھر کے سارے استعمال کرتا ہے، کیا ہم اس میں زمزم ڈال دیں؟ نہیں، دریا میں ڈال دو اپنے علاقے کے، جہاں جہاں سے گزرے گا سب پی لیں گے۔ خدا کا خوف کرو، جتنا ہے اتنا دے دو، تھوڑا ہے تھوڑا دو۔ مزدلفہ سے 3 بجے مینا چلے گئے، بالکل وقوف نہیں ہوا، دم پڑ گئی۔ ہمیں جو معلم نے کہا تم اپنے حج کرنے آئے تھے کہ معلم کا حج کرنے آئے تھے؟ کہہ دیا جاؤ ہم نہیں کرتے، پھر کیا کر رہے تھے تمہیں؟ بھائی کہ ہم نہیں جاتے، ہمارا وقوف ہوگا صبح کی نماز تک، ہم نماز پڑھ کے جائیں گے، تم نے جانا ہے چلے جاؤ، بس لے جانی ہے لے جاؤ، ہم پیدل آ جائیں گے، اپنا حج تو خراب نہ کرتے نا۔ میں نے 12 ذی الحج کو باوضو جمرات 2 جمروں کو کر کے مارنے کے بعد میرے کپڑے ناپاک، اس کو ہی فرق نہیں پڑتا کون سے پاک آدمی سے ملنے گئے تھے آپ، ناپاک کو ناپاک کپڑوں سے مل گیا تو کیا ہو گیا؟ شیطان پاک ہے۔ 10 ذی الحجہ کو جمرات کے بعد قربانی کر کے سر اٹھانے لگا تو نائی نے بیبی شیمپو استعمال کیا، خیرات کر دو 8-10 ریال، اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے بیبی شیمپو۔ طواف اذا ہم نے پہلے کر لیا ہے، مکے میں ابھی 10 دن باقی ہیں، یہ کوئی کام نہیں آئے گا، جب جاؤ آخری طواف کرو۔ طواف الوداع کا معنی یہ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، سب سے آخری کام ہی یہ ہو کہ طواف کرے اور چلا جائے۔ یہ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ چلو راستے میں چلتے چلتے کوئی سودا وغیرہ خرید لے، ورنہ اکثر علماء کہتے ہیں اس کو یہ بھی اجازت نہیں۔ اگر حیض کے دوران عورت کی عادت مثلاً 8 دن ہے، 2 دن کے بعد خون بند ہو جائے تو میاں بیوی مل سکتے ہیں؟ بالکل نہیں مل سکتے جب تک عادت پوری نہ ہو جائے اور غسل نہ کرے۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، بیوی بغیر شوہر کے طواف کرنے آ گئی، کوئی حل نہیں، طواف ہو جائے گا، لیکن حج ملانے کے لیے ہے، جھگڑے کے لیے تو نہیں ہے۔ ویسے تو کہتے ہو عرفات میں آدم حوا بھی لے تھے، تو تم بچھڑنے کے لیے آئے ہو، ویسے وہ بھی جھوٹ ہے۔ ایک عمرہ 1000 کے لیے، نہیں جناب، ایک امت پوری کے لیے، ایک عمرہ ایک بندے کے لیے۔ صفا مروہ میں بھی بھاگنا منع ہے، سبز لائٹ کے درمیان تیز تیز چلو، بھاگنا نہیں۔ حرم شریف میں مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، بہرحال اللہ قبول کرے، حنفی مسلک میں تو نماز نہیں ہوتی ہے، عورت آگے ہو یا برابر کھڑی ہو، لیکن یہاں تو صرف حنفی مسلک میں نہ رہو، حنفی بھی ہیں، شافی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، ان کی ہو جاتی ہے، انشاءاللہ ہماری بھی ہو جائے گی۔ کیا کریں؟ حل کیا ہے؟ ایک عورت طواف میں پھنس گئی، اب کہاں جائے وہ بیچاری، کیسے نکلے باہر؟ ایک حل حنفی مسلک میں ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، چپ کر کے بیٹھ جائے، چونکہ نماز ہماری تب خراب ہوگی جب وہ بھی نماز پڑھے، ہم بھی نماز پڑھے، نماز بھی ایک ہو۔
اگر مثلا وہ نفل پڑھ رہی ہے ہم فرض، کوئی بات نہیں، آگے ہے تو کوئی حال نہیں۔ طواف کعبہ میں بھی اختلاف ہے، تو حضور کے وقت میں بھی تھا، حضور حکم دیتے تھے اپنی بیویوں کو کہ تم باہر باہر طواف کرو، بلا عذر نمازی کے آگے نہ گزریں۔ خواتین کے لیے حرم میں انہوں نے الگ جگہیں بنائی ہیں نماز کے، تو اب یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، خواتین کو سمجھاؤ، ہر کام یعنی ہم تو کہتے ہو حکومت کرے، تم کیا کرو گے؟ ذمہ دار آپ ہیں، حکومت ذمہ دار نہیں ہے، انہوں نے تو انتظام کر دیا ہے۔ بہرحال نماز کی جگہ یہ ساری تعلیم آپ نے دینی ہے اپنی بیوی کو، بیٹی کو، بہن کو، حکومت ذمہ دار نہیں ہے، تم گناہگار۔ کلکم مسئول عن رعیت، ہر آدمی کا مسئول ہے اپنی رعیت سے۔ مسجد خیف میں بہرحال ائمہ شفافی اور حنابلہ کے نزدیک حج میں نماز قصر ہوتی ہے، جب مسجد خیف ہو چاہے نگرہ ہو۔ آپ کتنے عرصے سے ہم میں درس دیتی ہیں، جب سے اللہ نے چاہا دے رہا ہوں۔ رفع دین نہ کرے نماز ہو جاتی ہے، کرے تب بھی ہو جاتی ہے۔ ہاتھ اگر ناف کے نیچے باندھے تب بھی جائز ہے، حدیث میں ہے من السنت ان یضع یمینہ علی شمالہ تحت السرۃ۔ ہر حدیث بخاری شریف میں نہیں ہوتی، بخاری شریف سے پہلے موطا امام مالک لکھی گئی ہے۔ اگر ہر چیز بخاری شریف میں ہوتی تو 6 کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک عورت گھر سے چلی، مکہ گئی، 10 دن بعد حج شروع ہوا، مسافر ہے بالکل، مینا میں پہنچ کے بیمار ہو گئی، ایام بعد وہ مسافر ہے، ایام ختم ہوں یا نہ ہوں، 12 دن حج کی کنکریاں 11 بجے ماری گئی ہیں، انشاءاللہ خیرات کر دو، چونکہ بعض ائمہ کے نزدیک 11 بجے بھی دیوال ہو جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں ہوتا ہے، 12 بجے سے 10 منٹ پہلے ہوتا ہے۔ اگر حج عمرے کی ادائیگی کے بعد اپنے سر پہ خود اس طرح پھیریں یا عورت اپنے بال خود کاٹے، جائز ہے۔ اگر کسی نے حالت حیض میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے، توبہ بھی کرے اور خیرات بھی کرے، بہت بڑا گناہ ہے، اور بہت بڑی بیماریوں کا سبب یہی چیز ہے۔ یہ جو آج دنیا میں ایڈز ہے یا سوزاک ہو جاتی ہے یا عطشت ہو جاتی، اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی کی داڑھی 1 انچ کم ہے، اللہ کرے گا پوری ہو جائے گی، تم نے کوئی پیمائش کا پیمانہ رکھا ہوا ہے؟ 6 سال سے کان کی بیماری میں مبتلا ہوں، سنائی کم دیتا ہے، ڈاکٹری علاج 6 سال سے چل رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا، زمزم پیو اسی نیت سے۔ محرم کی ناموجودگی کی سبب 11 دن حج کی رمی دیوال سے پہلے ہی وہ دم واجب ہے، محرم ہو یا نہ ہو۔ 11 بجے کر سکتی تھی، 1 گھنٹہ بعد بھی تو کر سکتی تھی۔ طواف کے دوران زور سے نعرہ تکبیر لگانا بالکل ناجائز ہے، عورتوں کی بے حرمتی کرنا بالکل ناجائز ہے، وہ اللہ کی مہمان ہیں۔ آپ کسی کے نام کا نہیں، اپنے لیے طواف کریں، اس کے لیے دعا کریں گے یا اللہ یہ ثواب میرے فلاں بھائی کو عطا فرما۔ اگر کسی نے طواف زیارت مؤخر کر دیا، دم پہلے دے یا بعد میں بعد دم دے۔ بعض لوگ کبوتر چوک میں نماز پڑھتے ہیں، اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ٹھیک ہے، صفیں نظر نہ آئیں تو نماز نہیں ہوتی۔
باقی اتصال سنت ہے، کوشش کریں۔ احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا چیک کرنے کے لیے 2 منٹ کے لیے پہن لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ گھروں میں عورتیں میلاد کی یا نعت خوانی کی مجلس بالکل شرکت نہ کریں، وہ بدعت کی مجالس ہیں، ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے۔ عورتوں کے لیے عید یا نماز جنازہ کوئی ضروری نہیں ہے، موجود ہے تو پڑھ لیں۔ قضاء عمری کا معنی یہ ہے کہ جتنی نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں ہر نماز کے بعد نفل کے بجائے وہی پڑھتے رہیں، باقی اللہ معاف کریں گے، توبہ کریں۔ ہم نے مزدلفہ سے مزدلفہ آتے ہوئے 1.5 کلومیٹر بورڈ سے پہلے رات گزاری، صبح سورج نکلنے کے بعد کا راز کیا، کوئی دم نہیں، کیونکہ آپ نے مزدلفہ سمجھ کے قیام کیا ہے۔